السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کئی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ احکم الحاکمین نے قرآن پاک میں کئی ایک مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ کرام کا بڑی جامعیت کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے۔
اور صحابہ کرام میں سے بالخصوص جو مہاجرین اور انصار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام اور مرتبہ کئی لحاظ سے قرآن حکیم میں ذکر کیا، اور ان مہاجرین میں سے جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ سمجھتے اور کہتے ہیں، ان سب کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت اور مقام، مرتبہ اور شان جس صحابی کی سمجھی جاتی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبہ پر قرآن حکیم میں کئی ایک آیات کریمہ بھی موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک فرامین بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فضائل پر ایک کتاب مرتب کی، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فضائل اور مناقب کے بارے میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث امام بخاری لائے، آپ نے فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت، سب لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا لوگو یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر مبعوث کیا، اور میں نے تمہارے سامنے اپنی رسالت اور اللہ کی توحید کی بات رکھی، فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ، تو اس وقت تم لوگوں نے کہا تھا کہ تم غلط بیانی کر رہے ہو۔ وَقَالَ ابو بکر صدق، اور ابو بکر نے رضی اللہ عنہ شروع میں ہی کہہ دیا تھا صدق، آپ نے سچ فرمایا ہے۔ وَوَاصَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی جان اور مال کے ساتھ میری غم گساری کی، میری نصرت اور تائید کی۔ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي، تو کیا تم میری خاطر میرے اس دوست کو ستانا چھوڑ نہیں سکتے؟ یہ بات آپ نے 2 دفعہ فرمائی، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي، میرے اس صاحب کو، میرے اس ساتھی کو کیا تم میری وجہ سے تنگ کرنا اور ستانا چھوڑ نہیں سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو بکر صدیق کو صاحبی کہہ کر اپنا صحابی ظاہر کیا، وَوَاصَانِي کہہ کر مشکل حالات میں مددگار اور معاون اور غم گساری کرنے والا قرار دیا۔ اور جب ساری دنیا رسول اللہ کو جھٹلا رہی تھی، آپ نے دعوت دین کی ابتدا کی۔ واحد صدیق اکبر تھے جنہوں نے یہ کہا اللہ کے نبی آپ نے جو کہا سچ کہا ہے۔ شروع سے ہی
رسول اللہ کی تصدیق فرمائی، اور یہ صاحب ہونا، اس کا تذکرہ اللہ نے اپنے مقدس کلام میں بھی کیا ہے۔ جب رسول اللہ کو حد سے زیادہ ستایا گیا، تنگ کیا گیا، مکہ میں رہنا آپ کا مشکل ترین بنا دیا گیا، اور اللہ کی طرف سے آپ کو مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنے کا، مدینہ کی طرف جانے کا حکم مل گیا، تو واحد وہ آپ کے پہلے صحابی تھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے اپنا ساتھی منتخب کر کے لے کر مکہ سے نکلے تھے، اور پھر وہ کٹھن ترین راستہ مکہ سے نکل کر پہاڑی راستوں سے ہوتے ہوئے غار ثور میں پہنچنا، اور اپنی جان کی کوئی فکر اور غم نہ تھا۔ رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کی فکر لیے آپ کو لے کر غار ثور میں چلے گئے، اور مکے کے کافر جب انہیں پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر مدینہ جا رہے ہیں، انہوں نے پیچھا کیا، اور پیچھا کرتے کرتے غار ثور پر پہنچ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں خلوت اور تنہائی غار ثور کے اندر موجود، جب دشمن تلاش کرتے کرتے غار کے دھنے پر پہنچا، اللہ نے ایسے لشکروں سے رسول اللہ کی مدد کی۔ قرآن کہتا ہے وَأَرْسَلْنَا جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ہم نے وہ لشکر بھیجے جن کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ نہ نظر آنے والے لشکروں سے اللہ نے اپنے نبی اور نبی کے صحابی صدیق اکبر کی حفاظت کی۔ صدیق اکبر نے دیکھ لیا کہ دشمن باہر کھڑا ہے، اور غم یہ تھا کہ کہیں میرے پیغمبر کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں۔ اللہ نے سورہ توبہ کی 40 نمبر آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اگر تم اس رسول کی نصرت اور مدد نہیں کرو گے تو یاد رکھو بلا شبہ اللہ نے اپنے رسول کی مدد کی ہے۔ جب اپنے رسول کو کافروں کے اندر سے نکال لیا اور وہ دو ساتھیوں میں سے دوسرے تھے اذ ہما فی الغار، جب دونوں ہی وہ غار کے اندر تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ پیغمبر اپنے صاحب، اپنے ساتھی اور اپنے دوست سے کہہ رہے تھے لا تحزن، تو غم زدہ نہ ہو، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، قرآن کے اس مقام پر ایک ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا کسی تیسرے فرد کا اس سفر میں اور اس غار میں تذکرہ قرآن نے نہیں کیا۔ قرآن نے ثانی اثنین کہا، تنہا صدیق اکبر تھے جنہیں اللہ کے رسول کی زیارت خلوت اور تنہائی میں
غار ثور میں مسلسل 3 دن نصیب ہوئی۔ دنیا میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے جس کو اللہ نے ایسا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہو کہ وہ اپنے رسول کی خلوت اور تنہائی میں غار کے اندر مسلسل 3 دن زیارت کرتا رہا ہو۔ پھر جب رسول اللہ کی فکر ہوئی کہ کہیں دشمن میرے پیغمبر کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچائیں تو غم زدہ ہو گئے۔ غور کرنے کی بات ہے، قرآن میں ایک لفظ آیا ہے خوف، دوسرا لفظ ہے حزن، لا تحزن سے حزن۔ خوف اس ڈر کو کہتے ہیں جو بندہ اپنی جان کے اوپر اپنے لیے محسوس کرتا ہے، خود اپنے لیے فکر مند ہو جاتا ہے مجھے کوئی تکلیف نہ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات عطا کیے ان میں سے ایک معجزہ لاٹھی کا تھا، عصائے موسیٰ تھا۔ جب وہ لاٹھی پھینکی وہ بہت بڑا سانپ بن گیا تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ فَوَلَّى مُدْبِرًا، قرآن نے کہا پشت پھیر کر موسیٰ علیہ السلام چل پڑے۔ اللہ نے کہا لا تخف، لا تخف، میرے موسیٰ خوف نہ کھا، سنعیدها سیرتها الاولی، ضرور ان قریب ہم اس کو پہلی حالت میں لوٹا دیں گے جب انہیں اپنی جان کے اوپر ڈر لائق ہوا۔ قرآن نے کہا لا تخف، تو خوف نہ کھا۔ اور یہاں ہے لا تحزن، یہ ہمارے پرائمری پڑھنے اسکولوں میں بچے بھی جانتے ہیں۔ اسلامیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک سال کو عام الحزن کا سال لکھا ہوتا ہے۔ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، وہ آپ کے لیے غم کا سال تھا۔ اس کو سیرت نگار عام الحزن کہتے ہیں، اس لیے کہ دوسری 2 ہستیوں کی وجہ سے اللہ کے نبی کو غم لاحق ہوا تھا، اس کو حزن کہا، جس سے معلوم ہوتا ہے جب کسی دوست، صاحب، عزیز، رشتہ دار کی وجہ سے اس کو خطرہ لاحق کوئی ہو، ڈر ہو کہ اسے کوئی تکلیف آئے گی، کسی دوسرے کی تکلیف محسوس کریں تو اس کو حزن کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا ابو بکر لا تخف، تو اپنی جان کی کوئی فکر نہ کر، فرمایا لا تحزن، ابو بکر میری وجہ سے غمگین نہ ہو۔ ابو بکر کو اپنی جان کا کوئی خوف و خطر نہ تھا، انہیں ڈر تھا تو اس بات کا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ آئے۔ تو ہمارے نبی نے کہا لا تحزن، ابو بکر غم زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آگے نہیں فرما ان اللہ معی، یوں نہیں کہا کہ تو نہ ڈر رب میرے ساتھ ہے، نہیں، کیا کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم کی ضرورت نہیں ہے، رب ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میرے اکیلے کے ساتھ میرا رب ہے تو کیوں ڈرتا ہے۔ اللہ کی معیت میں بھی صدیق اکبر کو اپنے ساتھ شریک کیا کہ ان اللہ معنا، ابو بکر تجھے غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، تو اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون اور اطمینان نازل کر دیا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ نے اپنے ایسے لشکروں کے ساتھ اپنے نبی کی مدد کی، لم تروہا، جن کو تم نے نہیں دیکھا تھا۔ یہاں بعض لوگ جعلی قصے بھی بیان کر جاتے ہیں جس کا کوئی سر پاؤں حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے۔
اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہاں کبوتری نے انڈے دیے ہوئے تھے اور جو ہے مکڑی نے جالا بنا ہوا تھا. مکڑی کا جالا تو نظر آنے والی چیز ہے, انڈے تو نظر آنے والی چیز ہیں. علامہ البانی علیہ رحمہ نے اس روایت کے اوپر سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ میں مفصل لکھا, ساتھ یہ قرآن کی آیت پیش کی کہ یہ تو قرآنی آیت کے بھی مخالف نظر آتی ہے بات. قرآن کہتے ہیں میں نے, اللہ کہتے ہیں ایسے لشکروں سے مدد کی لم تروہا, جن کو تم نے دیکھا ہی نہیں. انڈے ہوتے, جالا ہوتا, وہ تو نظر آنے والی شے ہے. کمال تو یہ ہے کہ اللہ نے وہ لشکر جو بندوں نے دیکھے نہیں ہے ان کی روح سے ایسی نصرت کی, کافروں کو نظر ہی نہیں آیا کہ نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہما. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ, اللہ نے کافروں کا کلمہ نیچے کر دیا. وَقَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا, اللہ کا کلمہ ہی سب سے اونچا اور بلند تر ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اللہ ہر چیز پر غالب, کمال حکمت والا ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ کا صحابی قرار دیا, اور یہ قرآن کی آیت ہے. اسی لیے کئی ایک علماء, فقہاء, محدثین یہ بات کرتے ہیں جو صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر ہوگا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, اس لیے کہ انہیں صحابی رب کا قرآن کہتا ہے. صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر قرآن کی آیت کا منکر ہوگا, اور جو قرآن کی آیت کا منکر ہے اس کا اسلام سے کوئی ناتا اور تعلق نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق ہونے کا اور عتیق ہونے کا لقب اپنی زبان مبارک سے دیا. یہ دو لقب ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے, ایک صدیق, دوسرا عتیق. عتیق کا معنی ہے جہنم سے آزاد اور بری. علامہ البانی رحمہ اللہ سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں 1574 نمبر پر, اور ان سے پہلے امام ترمذی جامع ترمذی میں کتاب المناقب میں 3679 نمبر پر حدیث لائے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو مخاطب ہو کر کہا, انت عتیق اللہ من النار, انت عتیق اللہ من النار. ابو بکر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم سے آزاد. تو صدیق اکبر وہ ہیں جنہیں رسول اللہ نے دنیا میں ہی جہنم سے آزادی کی خوشخبری سنا دی, انت عتیق اللہ من النار. اور پھر صدیق کا لقب بھی زبان رسالت سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. کئی ایک حدیث ہیں, ایک حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اود پہاڑ پر چڑھے, اور اود وہ پہاڑ ہے جس سے اللہ کے نبی بڑی محبت کرتے تھے. آپ نے فرمایا جبل احد جو ہے یحبنا ونحبہ, اود ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے اور ہم احد کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اود پہاڑ پر چڑھے, آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہیں, عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ہیں, اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. ایک آپ اور 3 آپ کے صحابی اود پہاڑ پر چڑھے تو اود ہلنے لگا. اللہ کے نبی نے کہا اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان. احد تو ٹھہر جا, حرکت نہ کر, تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کو شہید قرار دیا, اور آپ کا یہ فرمان پورا ہوا. حضرت عمر کو بھی
مقام شہادت ملا، اور حضرت عثمان کو بھی مظلومانہ شہادت کا مرتبہ اللہ نے عطا کیا۔ یہ حدیث امام بخاری اپنی صحیح میں کتاب و فضائل صحاب نبی میں لائے۔ اسی طرح ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پر تھے۔ جب غار حرا پر تھے تو غار حرا بھی اچانک ہلنے لگا۔ اس وقت رسول اللہ کے ساتھ ابو بکر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص بھی تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اسکن حرا، اسکن حرا، اے غار حرا، اے جبل حرا، اسکن، تو ٹھہر جا، سکون کر، حرکت نہ کر۔ فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، تیرے اوپر سوائے نبی کے، سوائے صدیق کے اور سوائے شہید کے اور کوئی نہیں ہے۔ تیسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امام بزار اپنی مسند میں لائے، امام بہقی رحمہ اللہ دلائل النبوہ میں ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے، مکے کے کافروں نے بڑا پراپوگنڈا کیا جب آپ نے بتایا کہ میں رات ہی رات مسجد حرام سے نکل کر مسجد اقصی کی سیر کر کے آیا ہوں۔ کافروں نے بڑا تعجب کیا اور خوب پراپوگنڈا کیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس وقت پوچھا گیا کیا یہ ممکن ہے ایک شخص مکہ سے اٹھ کر رات کے تھوڑے سے حصے میں جا کر بیت المقدس سے سیر و تفریح کر کے واپس آ جائے، کیا یہ ممکن ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں بلا شبہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں تو ابو بکر شہادت دیتا ہے کہ آپ واقعی سیر کر کے آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کمال تصدیق پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق ہونے کا لقب ملا۔ تو ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے وہ صحابی ہیں جن کو زبان رسالت سے صحابی ہونے کا، کلام اللہ سے صحابی رسول ہونے کا، زبان رسالت سے عتیق اللہ من النار کا اور صدیق کا لقب ملا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، جب آپ نے مکہ فتح کیا تو اس وقت صدیق اکبر کے والد ماجد بوڑھے تھے، مسلمان ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کے والد ابو قحافہ، عثمان نام تھا رضی اللہ عنہ، ان کو لے کر آئے، اس بوڑھے بزرگ کو دیکھ کر صدیق اکبر کے والد محترم کو دیکھ کر خاتم الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اقررت الشیخ فی بیتہ لاتیناہ مکرمۃ لابی بکر، اگر اس بزرگ کو تم گھر کے اندر ہی ٹھہرائے رکھتے تو ابو بکر کی عزت اور وقار کی خاطر ہم خود چل کر گھر آ جاتے۔ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صدیق کی عظمت کی خاطر ان کے باپ کا مقام اور مرتبہ بھی بیان کر رہے کہ یہ بوڑھا شخص نہ آتا میرے پاس، گھر میں ہی رہتا، میں صدیق کے مقام، اس کی عزت اور تکریم کی خاطر خود ملنے گھر آ جاتا۔ یہ حدیث امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں ذکر کی ہے۔ یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں خالی صدیق ہی نہیں، ان کے والد ماجد کا بھی بڑا مقام اور مرتبہ تھا، اور میں یہ کہنے میں باک محسوس نہیں کرتا، صرف ان کے والد ہی نہیں، پورا گھرانہ ہی
رسول اللہ کی نظر میں بڑی عزت والا تھا۔ صدیق اکبر کی جو بیوی تھی وہ بھی مسلمان اور صحابیہ، بیٹیاں بھی صحابیہ، بیٹے بھی صحابی، باپ بھی صحابی، خود بھی صحابی، غلام بھی صحابی، خدام بھی صحابی۔ اکیلا وہ سفر دیکھیں جو آپ کا غار ثور کی طرف تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خود ساتھ ہیں، بیٹی اسماء ذات النطاقتین جن کو کہا جاتا ہے، بیلٹ اور کپڑا جو پیٹی کمر میں باندھ کر اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا باندھ کر لاتی تھی اور غار ثور میں پہنچاتی تھی۔ غار ثور پہ چڑھنا آج ہم جیسے لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے۔ سن 2006 میں اللہ نے موقع دیا، حاجی غلام مصطفیٰ صاحب میرے ساتھ تھے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ غار ثور پہ چڑھنا کتنا مشکل ہے۔ جب اللہ کی توفیق سے میں اوپر گیا، دیکھا جا کر انتہائی کٹھن راستہ، مرد مشکل سے جاتے ہیں، تو وہاں ابو بکر صدیق کی بیٹی جا رہی ہے رسول پاک کی خدمت کے لیے، کھانا پہنچا رہی ہے، غلام جو ہے بکریوں کا دودھ دھو کر وہاں پہنچا رہا ہے، پورا خانوادہ رسول اللہ کی خدمت میں وقف ہے۔ لیکن آج میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، کل بھی میں نے تھوڑی سی ریکارڈنگ کی، پھر میں نے پلان بنایا کہ جمعے میں عرض کروں گا، ہمارے ملک میں چلنے والے جتنے ٹی وی چینلز ہیں اور ان پر بیٹھنے والے جاہل قسم کے اینکر حضرات اور بعض خواتین جنہیں اسلام کی الف و با کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ آ کر رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں۔ ایک خاتون نے جس کا نام سیفی علی خان بتایا جاتا ہے، ٹی وی چینل پر بیٹھ کر ملک کی عدالتوں پر گفتگو کرتے ہوئے یہ دریدہ دہنی کی اور بکواس کیا کہ عدالتوں میں انصاف کی بات تو اس وقت ہی بیڑا غرق ہو گیا تھا جب بی بی فاطمہ دربار میں جا کر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اپنا حق مانگنے گئی تھی اور انہوں نے اسی دن ظلم کیا اور ان کا حق نہیں دیا۔ پہلے تو میں ارباب اقتدار سے گزارش کرتا ہوں، آپ کا نعرہ ہے ریاست مدینہ کا، کیا ریاست مدینہ ایسی تھی جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں پر زبان درازی ہوتی ہو؟ ابو بکر صدیق کی عدالت پہ حرف آتا ہو، صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کی جاتی ہو؟ آپ اگر ریاست مدینہ کے داعی ہیں، آپ پر فرض ہے ان تمام لوگوں کو لگام دو جو رسول اللہ کے صحابہ کرام کو بھونکتے ہیں۔ ایک مسلمان کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے جب کھلے عام ٹی وی پر وہ لوگ بکواس کریں جن کو اسلام کا بالکل علم ہی نہیں ہے۔ آپ کے ملک کی عدالت پر گفتگو ہو، قانون حرکت میں آ جاتا ہے، توہین عدالت کی ہے۔ میں یہ بھی آپ کو باور کرواتا ہوں، یہ آپ کی عدالت کی بھی ہے جس نے ملک کی جوڈیشنری پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدالتوں میں تو اول روز سے ہی انصاف اٹھ گیا تھا، تو یہ تو آپ کی عدالت کے اوپر بھی حرف ہے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان و علی رضی اللہ عنہما، غور کیجئے مسئلہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جہاد فی سبیل اللہ کے نتیجے میں بڑے اموال
زمینیں، غنیمتیں، خدام عطا کیے، اور جو مجاہدین دشمنان دین سے لڑ کر میدانوں میں مال حاصل کرتے ہیں، قرآن اس کو مال غنیمت کہتا ہے۔ 10واں پارہ اٹھا کر اس کی تفصیل دیکھ لیں۔ اور جہاں دشمن کے ساتھ لڑے بغیر مسلمانوں کے رعب، ہیبت اور دبدبا سے دشمن اپنا مال و متاع چھوڑ کر دم دبا کے بھاگ جائے، یا اسلامی مملکت کے تحت بغیر لڑائی لڑے رہنا گوارا کرے، قرآن اس کو مال فے کہتا ہے۔ اس میں مجاہدین کا حصہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ زمین لڑ کر نہیں لی گئی ہوتی، وہ علاقے، وہ مال بغیر لڑائی لڑے مسلمانوں کے ہاتھ میں آتے ہیں۔ تو خیبر کے علاقے کا وہ خطہ جس کو فدق سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کی حیثیت کیا تھی؟ کیا وہ وراثتی مال تھا؟ کیا وہ غنیمت کا مال تھا؟ یا وہ مال فے تھا؟ روئے زمین پر اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح سمجھنے والی کتاب صحیح بخاری، اس کے بعد صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، وہ فدق کی زمین مال فے تھی۔ فدق کی زمین مال فے تھی۔ اب قرآن سے پوچھو، قرآن مال فے کا مصرف کیا بتاتا ہے؟ حدیث پر تو چلو کوئی کہ شاید یہ ضعیف ہو، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا، صحیحین پر بھی قلم پھیر دیتے ہیں، حالانکہ بات اس کے برعکس ہوتی، لیکن میں کہتا ہوں رب کے قرآن میں تو کوئی کلام نہیں ہے۔ سورہ حشر 28واں پارہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ، بستیوں والوں کا جو مال اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے اوپر لوٹا دیتا ہے، بغیر لڑائی لڑے ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اس کا مصرف کیا ہے؟ فللہ، تو اللہ کے لیے ہے، وللرسول، اور وہ مال رسول کے لیے ہے، ولذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، قرابت داروں کے لیے، والیتامیٰ، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، مسافروں کے لیے۔ 6 تو یہ مصرف بتائے نا کہ فے کا مال کہاں ہوگا؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، کَإِ لَا یکون دولۃ بین الاغنیاء، تاکہ یہ مال دولت غنی اور دولت مندوں کے اندر ہی نہ گھومتا رہے، یہ فقراء، مساکین، یتیم بیچارے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کا رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ یہاں بتا دیا کہ یہ مال فے کی تقسیم 5 مصارف اس کے یہ ہیں، اور اللہ کے نبی کو اختیار دیا، وہ اس کو جو چاہیں جیسے چاہیں بانٹے، تو جو پیغمبر دے لے لو، اور جسے پیغمبر روک دے اس سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب یہ جو 5 مصارف ہیں، پھر اگلی آیت دیکھیے، ساتھ فرمایا للفقراء المہاجرین، یہ قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر، اپنے گھر چھوڑ کر آئے ہوئے لوگ، کن کے لیے مال ہے؟ للفقراء المہاجرین، مہاجر فقیروں کے لیے، مہاجر فقیروں کے لیے، الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے، وہ مہاجر صحابہ جو مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، مال و متاع چھوڑ کر آئے تھے، بیوی بچے چھوڑ کر آئے تھے، عزیز و اقارب چھوڑ کر آئے تھے، بے سر و سامانی کے عالم میں ظلم و ستم کی چکیوں میں پسے ہوئے مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے۔ قرآن کہتا ہے یہ فے کا مال ان مہاجروں کے لیے ہے۔ پھر وہ مہاجر
مہاجر ہو کر کیوں آئے؟ کوئی دنیا کا مال چاہتے تھے؟ کوئی جاہ و جلال مقصود تھا؟ کوئی دنیا کی حکومت چاہتے تھے؟ قرآن مہاجرین کا وصف بیان کر رہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے تھے، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے تھے۔ اللہ اور رسول کی مدد کا معنی اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مددگار تھے، دین کی نصرت کے لیے نکلے، رب کی رضا کے لیے نکلے، اللہ کا فضل مطلوب تھا، کوئی دنیا طلبی نہ تھی۔ پھر اللہ نے ان مہاجرین کے بارے میں اعلان کیا کیا؟ اولئک هم الصادقون، فرمایا یہی ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں، قول کے بھی سچے ہیں، عمل کے بھی سچے ہیں، اعتقاد کے بھی سچے ہیں، ہر لحاظ سے جو سچ والے لوگ ہیں وہ یہ مہاجر ہیں۔ اور پھر کچھ وہ لوگ جنہوں نے مہاجروں کو جگہ دی، مہاجرین کی مدد کی، انصار، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، مہاجروں کے آنے سے پہلے جنہوں نے ایمان کو اور گھر کے لیے ٹھکانہ بنا لیا، جگہ دے لی تھی۔ اور ان کی صفت کیا ہے انصاریوں کی؟ یحبون من ہاجر الیہم، جو مہاجر ہو کر مکہ سے ان کے پاس آتا ہے تو یہ انصار اس سے محبت کرتے ہیں۔ یحبون من ہاجر الیہم، جو ان کی طرف مہاجر ہو کر آتے ہیں یہ ان سے پیار کرتے ہیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، جو مال و متاع اللہ نے دیا نا ان کو، وہ اپنے اندر اس کی کوئی شدید حاجت بھی پاتے ہو نا تو اپنے سینوں میں کوئی وہ ضرورت پیچھے نہیں رکھتے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کو شدید حاجت بھی لگی ہو تو اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک شان نزول میں ایک حدیث بھی ہے، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری کتاب التفسیر میں، اسی آیت کی تفسیر میں امام بخاری لائے، ایک انصاری صحابی کے ہاں کوئی مہمان آ گئے، بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ مہمان تشریف لے آیا ہے۔ تو کہنے لگی کہ بچوں کے لیے بس تھوڑا سا کھانا پڑا اور کچھ نہیں ہے۔ کہا تم اپنے بچوں کو تھپکی دے کے سلا دو اور وہ کھانا پکا کے تیار کرو، ہے بھی اتنا ہی جو ایک مہمان کھائے گا، ہم رات جب کھانا اس کے آگے رکھیں گے تو بتی بجھا دیں گے اور ساتھ بیٹھ کر ہم محسوس کروائیں گے جیسا کہ ہم کھا رہے ہیں لیکن ہم کھائیں گے نہیں، مہمان کا پیٹ بھریں گے۔ کھانا تیار کیا، بچوں کو سلا دیا، مہمان کے سامنے کھانا رکھ کر دیا بجھا دیا گیا، اور وہ میاں بیوی قریب ہی ہیں، یوں لگتا ہے جیسے کھانے میں ساتھ منہ ہلا کے شرکت کر رہے ہیں۔ مہمان کو کھانا کھلایا۔ اس کے متعلق پھر صبح جب اللہ کے نبی کے پاس آئے، آپ کو بتایا تو فرمایا تمہارے متعلق قرآن کی آیت اللہ نے اتار دی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ انصار کا وصف یہ ہے کہ ان کو شدید حاجت بھی لگی ہوئی ہو، اپنی حاجت پیچھے رکھتے ہیں اور آنے والے مہمان اور اپنے مہاجر بھائیوں کو جو لٹے پٹے ہوئے ان کے پاس آتے ہیں اپنی جان پر، اولاد پر ترجیح دے کر حق ان کا ادا کرتے ہیں۔ اللہ ان مہاجروں کے بارے میں کیا کہتا ہے آیت کے آخر میں؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ ہیں کامیاب ہونے والے۔ مہاجرین کو کہا ہم الصادقون، وہ سچ کو اختیار کرنے والے۔ انصار کے بارے میں فرمایا مفلحون، کامیاب۔ اب ایک تیسرے گروہ کا بھی تذکرہ ہے، یہ بھی دھیان سے سننے والا ہے۔ فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ پہلے مہاجروں کا ذکر ہے، پھر انصار کا ذکر ہے، پھر انصار و مہاجرین کے بعد آنے والے ان مومنوں کا ذکر ہے جو انصار و مہاجرین کے لیے دعا مانگتے ہیں اور اللہ سے کہتے ربنا اغفر لنا، ہمارے رب تو ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ،
ہم سے پہلے جو ایمان میں ہمارے بھائی سبقت لے گئے انہیں بھی بخش دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، ہمارے دلوں میں مہاجرین اور انصار کے بارے میں کوئی کھوٹ، کوئی بغض، کوئی کینہ نہ رکھ۔ آپ غور کریں، مومن کتنے ہوئے؟ 3، مہاجر، انصار اور انصار و مہاجرین کے لیے دعا کرنے والے۔ میں ان ٹی وی اینکروں سے پوچھتا ہوں، کیا آپ مہاجر ہیں؟ یقیناً جواب نفی میں ہوگا، مہاجر نہیں ہیں۔ دوسرا سوال بنتا ہے، کیا آپ انصاری ہیں؟ اس کا بھی جواب نفی میں ہی آئے گا، یہ انصاری بھی نہیں ہے۔ پھر تیسرا سوال یہ بنتا ہے، جب تم نہ مہاجر ہو نہ انصاری ہو تو ہم یقین سے کہتے ہیں تم وہ بھی نہیں ہو جن کا ان کے بعد ذکر ہے، کیونکہ ان کے بعد جن کا ذکر ہے وہ تو ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں، سینے میں بغض، اناد اور دشمنی نہیں رکھتے۔ جب تمہارے سینوں میں صدیق اکبر کا بغض ہے، عمر فاروق کا بغض ہے، عثمان غنی کا بغض ہے، فاطمہ اور سیدہ عائشہ کا بغض ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سمیت باقی ساری امہات المومنین کا بغض ہے، رسول اللہ کی بیٹیوں کا بغض ہے، آپ کے اصحاب کا بغض ہے، ہم یقین سے کہتے ہیں تم مومنوں کی تیسری کیٹیگری میں بھی نہیں ہو۔ تو ابو بکر صدیق کے پاس یہ آیت میں تھوڑی سی تفصیل سے اس لیے مفہوم کے ساتھ عرض کی، آپ کو معلوم ہو کہ فے کا جو مال ہے، فدق باغ فے میں سے، مال فے میں سے تھا، اس کا مصرف خالی رسول اللہ کی ذات نہیں تھی۔ رسول اللہ اپنے گھر والوں کا پورے سال کا خرچہ، بیویوں کا مال فے سے لیتے تھے، باقی دوسرے ضرورت مند مسلمان جو مہاجرین یا انصار، یتیم مسکین لوگ، مسافر، ان پر خرچ کرتے تھے۔ تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی جو ہمیں گھر کے اخراجات دیتے تھے تو وہ فدق والی جو زمین ہے وہ ہمارے لیے ہے۔ انہوں نے آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا۔ تو صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ یہ بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، بے شمار حدیث کی کتابوں میں ہے۔ صدیق اکبر نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا نورثو ما ترکناہ فہو صدقۃ، ہمارے پیچھے وارث نہیں بنائے جاتے، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صدیق اکبر نے یہ بات سنائی، بی بی فاطمہ نے پھر کوئی بات نہیں کہی، واپس چلی گئی۔ اب یہ جو ہے نا، فلم تتکلم حتی ماتت، وفات تک کوئی بات نہیں کی۔ دشمنان صحابہ اس طرف جاتے ہیں کہ ناراض ہو گئی تو مرتے دم تک کلام نہیں کیا۔ ائمہ حدیث نے اس کا معنی لکھا ہے، فلم تتکلم فی ہذہ المسئلۃ حتی ماتت، دوبارہ اس مسئلے میں اپنے بابا کا فرمان سننے کے بعد بی بی فاطمہ نے موت تک اس مسئلے پر بات نہیں کی۔ یہ کیسے مان لیا جائے کہ اللہ کے نبی کا فرمان رسول اللہ کی بیٹی کو سنایا جائے اور وہ تسلیم نہ کرے؟ اس لیے اس کا صحیح معنی یہی ہے۔ دوسری بات، فدق کی زمین جائیداد منقولہ نہیں تھی کہ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جائی جائے، وہ جائیداد غیر منقولہ تھی، اور غیر منقولہ جائیداد اسی جگہ پر قائم تھی۔ تو سوچنے کی بات ہے، ابو بکر صدیق کے دور میں حضرت علی شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا نہیں تھے؟ ایک طرف یہی ٹی وی والے حضرات کہتے ہیں، جس وقت کوفہ میں اور اس کے گرد و بیش میں مظالم کی انتہا ہو رہی تھی،
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا علم بلند کیا اور یزید کے ساتھ لڑنے کے لیے میدان کا رخ کر لیا، تو میں یہ بات کہتا ہوں 50 سے اوپر عمر تھی حضرت حسین کی جب یہ قصہ بیان ہوتا ہے، تو جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے ابو بکر صدیق خلیفہ تھے، علی جوان تھے، 35-37 سال کی عمر کے جوان تھے، اگر یہ زیادتی تھی، یہ ظلم تھا، تو بیٹا بڑھاپے میں خروج کر سکتا ہے، تو حضرت علی نے جوانی میں اپنی زوجہ کا، خاتون جنت کا، رسول اللہ کی بیٹی کا حق لینے کے لیے ابو بکر صدیق کے خلاف خروج کیوں نہیں کیا؟ معلوم ہوتا ہے حضرت علی بھی سمجھتے تھے کہ بات ایسے نہیں ہے۔ اگلی بات یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس چچا بھتیجے کو بخاری و مسلم میں موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی باغ فدق کی ذمہ داری اور ولایت سونپ دی کہ اس کی نگرانی تم کرو۔ چچا بھتیجے میں اختلاف ہو گیا، پھر کیس حضرت عمر کی عدالت میں آ گیا، حضرت عمر نے کہا یہ رسول اللہ اس کو ان مدات میں خرچ کرتے تھے، آپ کی وفات کے بعد خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق بھی اسی طرح ہی خرچ کرتے تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فے کا مال خرچ کرتے تھے، اور میں نے بھی اسی طرح کیا، پھر میں نے تم دونوں کو ذمہ دار بنا دیا۔ کیا تم دونوں جانتے نہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا لا نورث ما ترکنا ہو وہ صدقہ، ہماری وراثت نہیں بنائی ہم تو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتی ہے۔ حضرت عباس نے بھی اور حضرت علی نے بھی دونوں صاحب نے کہا ہاں یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، تو کہا اگر اسی طرح تم ذمہ داری سے وہی طریقہ رکھو جو رسول اللہ کا اور ابو بکر صدیق کا تھا تو میں نگرانی تمہیں سونپتا ہوں، اور اگر تم یہ اس طریقے سے خرچ نہیں کر سکتے پھر نگرانی میں خود کر لیتا ہوں۔ اس سے آگے جائیے، حضرت علی کا جب زمانہ آیا، آپ خلیفۃ المسلمین بنے تو زمین تو اسی جگہ ہی تھی نا، تو حضرت علی اگر سمجھتے میری بیوی پر ظلم ہوا ہے، عدالت نے انصاف نہیں کیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ قبضہ کر لیتے اس زمین پر کہ یہ تو میری بیوی کی ہے، اپنے زمانہ خلافت میں بھی قبضے میں نہیں لی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ایمان کی بھی کوئی فکر نہیں اور نام اہل بیت کا لے کر واویلا کرتے ہیں اور الزام صحابہ پر۔ وقت نہیں، میں صرف ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، اہل بیت جن کو یہ سمجھتے ہیں نا، اسی خانوادے سے اپنے خطبے کا اختتام ایک قول سے کرتا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں سے امام بہقی کے سنن الکبریٰ، امام ذہبی کی المہذب جو سنن کبریٰ بہقی کا اختصار ہے، اور قوام السنہ امام اصبہانی کی عقیدے کی کتاب الحجہ فی بیان المحجہ میں، اور امام ابن عساکر کی کتاب تاریخ دمشق کے 19 نمبر جلد کے 462 صفحے پر ایک صحیح سند حدیث ہے، روایت ہے۔ روایت کیا ہے؟ حضرت حسین کے پوتے علی زین العابدین کے بیٹے، جو کربلا میں علی زین العابدین تھے نا، جن کے نام پر محرم میں بیمار کربلا کے پوسٹر پڑھتے ہو، وہ علی زین العابدین کے بیٹے امام زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، وہ زید کیا کہتے ہیں؟ فدق کے مسئلے کی بات آئی تو کہتے ہیں اما آنا فلو کنت مکان ابی بکر صدیق لحکمت بمثل ما حکم بہ ابو بکر رضی اللہ عنہ فی فدق، اگر میں ابو بکر صدیق کی جگہ پر اس وقت خلیفہ ہوتا تو میں بھی وہی فیصلہ اس زمین کے بارے میں کرتا جو صدیق اکبر نے کیا ہے۔ اہل بیت تو خانوادہ رسول تو یہ سمجھتا ہے کہ صدیق اکبر کا فیصلہ حق اور انصاف پر تھا، ان کی عدالت درست تھی، اس میں کوئی عیب نہ تھا، کوئی اس کے اندر فراڈ نہیں تھا، کوئی ظلم اور جبر نہ تھا،
قہر نہیں تھا، انصاف ہی انصاف تھا، اور تم اہل بیت کا نام لے کر کہتے ہو اول روز سے ہی انصاف کا گلا گھونٹ دیا گیا اور جوڈیشنری جو ہے وہ ظلم و ستم کرنے لگ گئی اور بی بی فاطمہ الزہرا پر ظلم ہوا۔ یہ تو رسول اللہ کے تمام اصحاب اور آپ کے اہل بیت اور بعد میں آج تلک آنے والی تمام مسلمان عدالتوں کی توہین ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ارباب اقتدار کو، میں دوبارہ آخر میں کہتا ہوں، ایسے زبان دراز اینکروں کا ایک تو ٹی وی کے اوپر بالکل داخلہ بند ہونا چاہیے۔ زندگی میں کبھی بھی ایسے لوگوں کو ٹی وی کے اوپر آ کر بیان دینے کا موقع قطعاً فراہم نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ان کو جو ان کی سزا بنتی ہے، آپ اپنی عدالت کی توہین کی جو سزا دیتے ہیں اس سے بڑھ کر صدیق اکبر کی اور صحابہ کی عدالت پر حرف گیری کرنے پر ان کو سزا دی جائے، اور اگر ایسا نہ کیا گیا پھر ملک میں فرقہ واریت کا اور بامی جھگڑے کا وہ دروازہ کھل جائے گا جو ملک کے لیے خیر والا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، ملک پہلے ہی ہمارا داخلی طور پر بھی خارجی طور پر بھی مشکلات کا شکار ہے، اور ایسے لوگ آ کر فرقہ واریت کو ہوا دے کر اور رسول اللہ کے جان نثاروں پر اپنی زبانیں تان دراز کر کے مسلمانوں کے جذبات کو جو نا ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقت ہے کہ اب بھی آپ اپنے ان چینلوں کے اوپر نظر ثانی کریں اور ایسے تمام اینکروں کو بے دخل کر کے قرار واقعی سزا دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی گستاخی پر بنتی ہے اور آپ کی عدالت کی گستاخی پر بھی بنتی ہے۔ اللہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے جان نثاروں کا سچا محب بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور دیگر صحابہ کرام کا قیامت والے دن حشر اور ساتھ نصیب فرمائے، اور ان کالی زبانوں اور کالے دلوں والوں کا حشر دشمنان صحابہ کی صف میں کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔